ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی۔ اس کے سامنے آ کر اس نے اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی، میرا خاوند بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے میں وقت گزار دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خاوند کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے پھر کہا، میرا خاوند بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہ سمجھ سکے، حیران تھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت نے بڑے پیارے لفظوں میں اپنے خاوند کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خاوند کو سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی کمزوری؟ اس کا خاوند تو بڑا نیک نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا۔ وہ ایک صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سر و شار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو دن میں بھی روزے سے رکھتی تھی اور ساری رات مصلی پر کھڑا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کے مزے لیتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں، میری بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے مسئلے کو سمجھا، اب مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجئے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو، شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو۔ تمہیں چاہیے اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو، مگر چوتھا دن افطار کرو اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ یہ سن کر وہ تو چلے گئے، اور بیوی بھی خوش تھی کہ ہر 3 دن کے بعد خاوند سے وقت مل جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 دن کی شرط کیسے لگائی؟ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی۔ قرآن مجید میں ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی۔ اگر بالفرض کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات مل جائیں گی۔ اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن روزے رکھ سکتے ہو، چوتھے دن افطار کر کے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں میں لگ کر اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ تلاش معاش کے سلسلے میں لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک گھر سے ان کو اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتہ چلا کہ ایک جوان بیوی اپنے خاوند کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور ام المؤمنین سید حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو جہاد میں جائیں گا 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئیں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گا۔ سوچئے، اگر ام المؤمنین سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہے، وہ فرماتی ہے کہ 4 مہینے کی مدت
مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو جو لوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور جوان بیٹھا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا اور اس کی بیوی ہمارے پاس رہتی ہے، اب ذرا سوچئے کہ بیوی 1 سال 2 سال خاوند کے بغیر رہیں گی تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا؟ شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو ورگلانے کا اور گناہ پر اکسانے کا۔ ادھر بیوی گناہ کریں گی، ادھر خاوند گناہ کریں گا، اور اگر گناہ نہیں کریں گے تو گناہ کی حسرت تو ان کے ذہن میں رہیں گی، تو پھر بھی تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ لہذا ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہو۔ ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت ایک مرتبہ پڑ جائے، جیسے بالفرض کوئی 9 مہینے کے لیے چلا گیا یا سال کے لیے چلا گیا، بیوی بھی بخوشی اجازت دیتی ہے اور خاوند بھی راضی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یقیناً بیوی اپنے وعدے کا پاس کریں گی، اس لیے کہ اس کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی۔ مگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے کوئی سعودی عرب گیا، 5 سال سے نہیں آیا، کوئی فلاں وجہ سے گیا، 7 سال سے نہیں آیا۔ یہ بہت معیوب بات ہے۔ بیوی کا حق ہے اور یہ وقت دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روزی ملتی ہے نہیں ملتی، گھر واپس آؤ۔ تم بھی بھوکے رہو گے، بیوی بھی تمہارے ساتھ بھوک برداشت کر لیں گی۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو وقت نہ دے۔